ان اللہ غفور الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ. پھر آ گیا نہیں. مسئلہ سے پہلے بھی یہی ایتیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. پھر آ گیا ما اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. بڑا مشکل مسئلہ. فرمایا اس مسئلے کو جس نے چھپایا، یعنی مسائل توحید، مہمات توحید، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ، اس کو جو نازل کیا اللہ نے، من الکتاب، کتاب سے. آگے وَيَشْتَرُونَ اور لیتے ہیں اس کے بدلے میں ثمنًا قلیلا، دنیا کا مال یعنی چند ٹکے. ثمنًا قلیلا، چند ٹکے. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہی لوگ ہیں جو نہیں کھا رہے فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں الا النار، مگر آگ. ولا یکلمہم اللہ، نمبر 2 نہیں کلام کرے گا اللہ پاک، یعنی لطف و کرم والا کلام ان سے یوم القیامہ، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عذاب علیم، واسطے ان کے دردناک عذاب ہوگا. دیکھ لو ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، کس کو جو چھپائے گا؟ ما انزل اللہ، قرآن کا مسئلہ جو چھپا لے گا. الذین عام استغراق کا، یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنًا قلیلا، فیسیں لیتے ہیں. مسئلہ نہیں بیان کرتے کہ اگلے سال پھر پروگرام لگے، لوگوں کو خوش کرتے ہیں. چودھری صاحب خوش ہو جائے ہیں، چودھری صاحب، خان صاحب خوش ہو جائے، اور لوگ کہیں واہ ایسا مولوی منگواؤ جو کسی کو کہے کچھ نہیں ہیں. دیا جیا پتر بے ایمان. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، چند ٹکے، چند ٹکوں کی خاطر، مدرسے کے چندے کی خاطر موتمم بنائے. اور مسئلہ نہیں بیان کرتا کہیں چندہ کم ہو جائے گا. پیر بنائے، مسئلہ نہیں بیان کرتا ہدیے کم نہ ہو جائیں، تحفے کم نہ ہو جائیں. یاد رکھ لو جو مدرسہ مسئلہ بیان کرنے کی آڑ بن جائے وہ مدرسہ نہیں، وہ بت ہے. وہ مدرسہ نہیں، وہ کیا ہے؟ مدرسہ مسئلے کے لیے ہے. مسجد اور مدرسہ کیوں ہے کہ مسئلہ بیان ہو. اگر وہی مسجد اور مدرسہ آڑ بن رہا ہے، معنی بن رہا ہے مسئلے کے بیان سے، کہ اگر مسئلہ میں نے بیان کیا فلانا بھی ناراض ہو جائے گا، فلانا لہذا نہ کروں، خدا کی قسم یہی بت بن گیا، یہ مسجد اور مدرسہ بت بن گیا. سن رہے ہو کہ نہیں؟ آج اکثر لوگ امامت بچانے کے لیے یہی ہے، یشترون بہ ثمنًا قلیلا، ہدیے، چندے، فیسیں، حلوے، اور ان کے لیے انہوں نے مسئلہ چھپایا ہوا ہے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں جتنے فرقے ہیں ان کے بڑے بڑے مولویوں کے میں مجھ سے رابطے بھی ہیں، اب بھی بڑے بڑے سرغنے فون کرتے ہیں، خدا کی قسم کہتے ہیں آپ کا جو مسئلہ ہے بالکل حق مسئلہ ہے، لیکن ہماری مجبوری ہم بیان نہیں کر سکتے. اگر بیان کریں مدرسہ جائے گا، اگر بیان کریں مسجد سے نکل جائیں گے، اگر بیان کریں کھائیں گے کہاں سے. یہ لفظ میں نے اپنے کانوں سے
ان کے بڑے بڑے اساتین سے سنے، کہتی ہیں مسئلہ آپ والا ہے لیکن ہم چھپے چھپے دوسرے انداز میں آپ کی تائید کریں گے، کھل کے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے مدرسے بھی چلانے ہیں، مسجدیں بھی چلانی ہیں، مقتدیوں کو بھی چلانا ہے۔ تو یہ بات تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے بے ایمانوں کی تائید کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ ہاں، جو اللہ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک، ابھی جو بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے، کہتے ہیں جی نئے نئے مسئلے نکالتی ہیں، وہ تکلیف کیا ہے؟ توحید فی الحاکمیت، توحید فی الحاکمیت، یہ نیا مسئلہ نکل آیا۔ اور کئی ایسے اندر کے خنزیر ہیں جو اوپر اوپر بڑے میٹھے ہوں گے اور اندر پورے پلیت، اور وہ کسی کو ڈراتی ہیں، او جی حاکمیت والا مسئلہ بیان ہو گیا تو آسمان گر پڑے گا، زمین کھا جائے گی، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ اصل میں اندر کے بد باطن، ظاہر کچھ اور اندر کچھ۔ ہم نے اس مسئلے کو حق سمجھا اور اللہ کے فضل سے ہم جب تک زندہ ہیں یہ حق بیان ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہاں، کوئی چودھری ناراض ہوئے تاں بھی بڑے، کوئی خان ناراض ہوئے تاں بھی، کوئی پیر ناراض ہوئے تاں بھی۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم، یہی لوگ ہیں نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں الا النار، مگر نری آگ، بلا یکلمہم اللہ، بظاہر تو حلوہ جا رہا ہے لیکن یہ پوری آگ کے انگارے جا رہے ہیں، یہ جب بھڑکیں گے تو پتہ چلے گا۔ بظاہر تو یہ فیسیں پیسے ہیں اکاؤنٹ میں جمع کرا دو جی فلاں، تو بظاہر یہ فیسیں ہیں وکالت کی، تقریروں کی، یہ خطیب العصر ہے، یہ خطیب المغرب ہے، یہ گویہ بڑا اچھا ہے سر، لیکن اللہ فرماتے ہیں ما یاکلون فی بطونہم الا النار۔ مولانا روم نے جہاں ایک بات لکھی بہت اچھی، فرماتی ہیں ایک آدمی جنگل میں گیا، اس نے دیکھا ایک سانپ پڑا ہوا ہے، اس نے مذاق کے طور پہ سانپ کو اٹھا لیا، سردی کا موسم تھا، بہت بڑا سانپ خطرناک تھا، وہ جو ریڑھی شیڑھی تھی اس پہ لاد کے بغداد میں لے آیا۔ بغداد کی جامع مسجد کے سامنے اس نے سانپ ڈال دیا اور اعلان کیا کہ میں ایک تحفہ لایا ہوں جنگل سے۔ سارے لوگ جمع ہوئے، دھوپ بھی نکل آئی، سورج اوپر آتا رہا، وہ سانپ بیچارہ سردی سے ٹھٹرا ہوا تھا، اندر سے زندہ تھا للڑوں والے عقیدے کے مطابق، اوپر سے ذرا خاموش تھا، مرا اندر سے زندہ تھا۔ تو جب سورج کی گرمی لگی تو سانپ نے حرکت کی، منہ کھولا، اب جتنے لوگ جمع تھے وہ سب بیچارے ایک دوسرے پہ گرتے، ہزاروں لوگ مر گئے۔ تمثیل دی یا حکایت؟ تو یہی حالت ہے کہ یہ جو کھا رہا ہے یہ وہ ٹھنڈا سانپ ہے، حلوے کی رنگ میں، چاولوں کے رنگ میں، پیسوں کے رنگ میں، آسائشوں کے رنگ میں، کوٹھیوں کے رنگ میں یہ، اور یہ سانپ جب جاگا نا تو یہ ہوگی الا النار، یہ آگ ہو جائے گی، اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں۔ فلا یکلمہم اللہ، یہ بھی عذاب ہے کہ اللہ رب العزت ایسے ملا اور پیر سے رحمت والا کلام بھی نہیں کرے گا۔
ہیں محبوب معبود سب سے بڑا محبوب ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اس معبود برحق کا اس سے لطفاً کلام نہ کرنا، اس سے بڑی سزا نہیں ہو سکتی۔ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم، ہر گناہگار بندہ یا شفاعت کے ذریعے یا تزکیہ کے ذریعے جہنم میں جا کر میل کچیل گناہوں کا اتر جائے گا، پھر جنت میں پہنچ جائے گا۔ لیکن حق چھپانے والا ملا معلوم ہوتا ہے یہ کافر ہے۔ کافر اسی لیے رات بھی میں نے بیان کیا تھا کہ حق چھپانے کو حکمت کہتا ہے، مسئلہ حق بیان نہ کرنے کو مصلحت سمجھتا ہے، اور جو مسئلہ حق کے بیان کتمان کو حکمت سمجھے مصلحت سمجھے وہ کافر ہے۔ جتنا نیک بھی ہو، چلو نیک کافر ہے کافر بھلا بزرگ کافر ہے۔ آج سارے یہ نہیں کہتے، آپ کو کئی میں نام نہیں لیتا، آپ خود سوچیں جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں، کئی ایسے خطیب تھے کہ آج سے 2-3 سال پہلے 4-5 سال پہلے وہ مسئلہ حق بیان کرتے تھے، اور آج جب بڑے خطیب بن گئے تو مسئلے کا بیان ہی ختم۔ یہ سوچ لو ارد گرد، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ بڑے بڑے خطیب جب شہرت ہو گئی، اب انہیں سبق پڑھایا گیا، بچڑا اس طرح مسئلہ بیان نہیں کرنا، لوگ دور ہو جائیں گے۔ انہوں نے بھی دیکھا بھئی فیسیں گئی ہیں، اللہ ہمیں مسئلہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے۔ بلا یزکیہم، ہر پاپی گناہگار بشرط توحید جہنم میں جائے گا بھی تو پاک ہو کے نکل جائے گا، لیکن یہ مبلغ یہ خطیب جو مسئلہ قرآن کا چھپا کے پھر رہا ہے، یہ پاک بھی اللہ اس کو نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ، اور نمبر 4 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور واسطے ان کے عذاب ہوگا دردناک۔ یہ ساری صفات کافروں والی، وہی عذاب مل رہا ہے۔ اولئک الذین، آپ دیکھیں نا، اگر دنیا آدمی نے کمانی ہے تو دنیا کمانے کے تھوڑے ذرائع، حضرت امیر شریعت کی جہاں بات یاد آئی، مولانا عطا اللہ بخاری، شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، وہ بڑا عجیب جملہ ہے، اس کو بیان کرو اور خود بھی یاد رکھو۔ گاڑی پہ سوار ہوئے تو چند گانے بجانے والی طوائف وہ بھی ساتھ بیٹھ گئی، انہوں نے کوئی چیز نکالی کھانے کے لیے، شاہ صاحب کو وہ جانتی تھی، وہ تو معروف آدمی تھے، انہیں شاہ صاحب کے آگے وہ مٹھائی شٹائی کہ حضرت شاہ جی آپ بھی کھائیں۔ شاہ صاحب ایک سائڈ پہ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا میں نہیں کھاتا، انہوں نے کہا اچھا نہیں کھاتا، حرام ہے اس لیے نہیں کھاتا۔ شاہ صاحب خاموش۔ شاہ صاحب خود کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ جی ہم صاحب کہتے ہیں یہ مٹھائی حرام ہے، ہمارے جسم فروشی کی یہ کمائی ہے، لیکن ہم اتنا حرام نہیں کھاتی جتنا تو مولوی حرام کھاتی ہو۔ اس طوائف نے کہا کیوں؟ اس نے کہا دیکھو ہم حرام کھا رہی ہیں اپنا جسم بیچ کر، جسم فروشی یہ بھی حرام ہے، اور تم حرام کھا رہے ہو خدا کی کتاب بیچ کر، دین بیچ کر، تو خدا کے ساتھ بھی فراڈ، مخلوق کے ساتھ بھی، تو تم قرآن بیچ کر کھا رہے ہو، تو بتاؤ تم بڑے حرام خور ہو یا ہم؟ تو شاہ سے فرماتے ہیں میں زندگی میں کسی سے لاجواب نہیں ہوا، لیکن اس طوائف کی بات سن کر پسینہ پسینہ ہو گیا، میرے پاس جواب نہیں تھا، اور میں نے کہا واقعی ان طوائف رنڈیوں سے بھی
وہ ملا زیادہ حرام خور ہے جو قرآن کے نام پہ کھا کر مسئلہ چھپا رہا ہے اور قرآن کا مسئلہ بیان نہیں کرتا. وہ رنڈی بے غیرت سے بھی اس کی کھٹی زیادہ پلیت ہے اور اس کا حال زیادہ اوپر ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہی لوگ ہیں دیکھو نا، اولئکا کے نیچے کہیں ہوگے سمرا اولا، اور پھر ہوگا لا یکلمہم اللہ سمرا دوم، بلا یزکیہم سمرے سوم تیسرا نتیجہ، ولا ہوم چوتھا نتیجہ، اولئکا پانچواں نتیجہ، 5 نتیجے. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں اشتربوا الضلالۃ، اختیار کیا انہوں نے ضلالت کو، ترجیح دی انہوں نے ضلالت کو، بالہدا، بدلے ہدایت کے. یہ پڑھ کے عالم ربانی بن سکتے تھے، ہدایت ان کے پاس تھی، لیکن مسئلہ چھپا کر یہ گمراہ ہو گئے. والعذاب بالمغفرہ، بیان مسئلہ سے عذاب سے بچ سکتے تھے، گناہ معاف ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مسئلہ چھپا کر عذاب کو ترجیح دی ہے مغفرت پر. سن رہے ہو میری بات؟ فما اصبرہم، واہ واہ، شیخ القرآن کہتی ہیں واہ واہ کتنے صابر ہیں آگ پر. ما اصبرہم علی النار، واہ واہ مولویو کتنے صبر کرنے والے ہو آگ پر. کیا بڑا صبر ہے ان کا آگ پر، اتنی جہنم پچاوے سو، واہ بڑے صابر ہو بھائی، ہیں بڑا جگرا ہے تمہارا، واہ واہ. یہ ہیں فما اصبرہم علی النار. کتنے نتیجے ہو گئے؟ 5. یہ 5 ثمرات آئے. ذالکا سے ان سزاؤں کی علت کا بیان ہے. یہ کیوں سزا ملے گی؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ یہ جہنم کی آگ کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ کلام نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، انہیں عذاب علیم دے گا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو ہدایت پہ ترجیح دی، عذاب کو مغفرت پر ترجیح دی. 6 نمبر ہو گئے. کتنے نمبر ہو گئے؟ یہ 6 نمبر. فما اصبرہم علی النار، یہ 6 نمبروں کا خلاصہ. ذالکا، یہ 6 سزائیں اس لیے ہیں بے ان اللہ نزل الکتاب بالحق، اس لیے کہ اللہ نے نازل کی کتاب مسئلہ حق کے ساتھ. قرآن آ گیا، حجت تمام ہو گئی. اب جو مسئلہ چھپائے گا اس کو 6 سزائیں دی جائیں گی. ذالکا علت ثمرات، یہ سارے ثمرات 6 کی علت ہے. یہ سزائیں بے انا باسب بھی آئے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے نازل کی کتاب بالحق. ان الذین اختلفوا فی الکتاب، قرآن آ گیا. 1 نمبر 2 کتابڑیوں والے ضد میں ہیں. قرآن آ گیا، مسئلہ حق بیان ہو گیا. اب جو حوالے دے رہے ہیں فلانا بابا فلانی کتاب ہیں، الفینا علیہ آبانا، فلانا بزرگ فلانا، یہ سارے کے سارے یہ کس میں ہیں؟ ان الذین اختلفوا فی الکتاب، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لفی شقاق بعید، سبحان اللہ، البتہ بیچ اختلاف دور کے، یعنی بہت ضد میں ہیں. بعید، بہت جو بعید عن الحق ہے، جو حق سے بڑی دور ہے.
یہ اسی اندھیرے میں پڑے ہوئے